انشاءاللہ. یہ ایک احساس دلانے کے لیے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں علمی حوالے سے کتنا دور ہے اور کس قدر جو ہے ہمارے اندر کمی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو شروع میں ہی ہمیں سیکھنا ہے. فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب اور مباح. یہ 5 کیٹیگریز تو مین رہتے ہیں. وہ مباح وہ نیوٹرل رہتا ہو، ثواب نہ گناہ کا. اسی طریقے جو کام نہیں کرنے کے ہیں، گناہ کے کام غلط کے، اس کے بھی 5 کیٹیگریز ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں مطلب اب یہاں اس مجلس میں اگر میں پوچھ رہا ہوں کس کو یاد ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر اس کا ڈیفینیشن، اس کا مطلب اور اس کا کوئی ایگزامپل بھی بول سکتے کیا؟ اگر ایسا پوچھ رہوں مطلب میں کوئی ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا اگر بولے مطلب، تو اس کا سروے کا کنکلوژن کیا اگر بولے تو 100% مسلمانوں میں 99% مسلمانوں کو یہ چیزیں معلوم نہیں کہ تو اس کا کنکلوژن نکلتا. یعنی اگر ایک دو بھی اگر اٹھا کر بولتے کہ حضرت فرض کا مطلب یہ، واجب کا مطلب یہ کہ تو بولے تو ہمیں کنکلوژن نکال سکتے تھے. بھائی 20% لوگوں کو معلوم ہے یا 30% معلوم ہے کہ تو بول سکتے تھے. 100 لوگوں میں 20 کا تو ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ بولے تو اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چیزیں کتنی دور ہمیں ان سے ہیں. اور اسی کی وجہ سے جو ہے یہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی کہ کوئی ہمیں 11ویں شریف کرنا کیسا ہے، جھنڈے لگانا کیسا ہے، لائٹنگ لگانا کیسا ہے، میلاد کرنا کیسا ہے، جلوس نکالنا کیسا ہے، نوئے مبارک کی زیارت کرنا کیسا ہے، سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ دلانا کیسا ہے. یہ تمام چیزوں کا جب سوال کوئی کرتا ہمارے سے تو اس کا جواب ہم نہیں دے پاتے. نتیجہ یہ ہوتا کہ ہمارے بچے جو ہے ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں اسے غلط سمجھ کر. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے خاندانوں میں باپ دادا جو ہے یہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن باپ دادا اس دنیا سے جانے کے بعد گھر میں یا تو بیٹا یا تو پوتا جو ہے اس کو غلط کہہ رہا ہو، یہ غلط ہے، باپ دادا غلطی کر کو گئے، ہمیں بھی کیوں فالو کرنا اس کو. اسی لیے جو ہے یہ چیزیں سیکھنا ہے. اور خاص کر میلاد کی محفلوں میں صرف نعت پڑھ لیے، درود شریف کی فضیلت پڑھ لیے اور لنگر کھا لیے، اتنی تک ہی ہماری لمٹ رہتی. باقی علم سیکھنا، باقاعدہ مسائل سیکھنا، اس کے حوالے سے جو محفل آرگنائز کرتے، جو پروگرام سجاتے، نہ ان کی توجہ ہوتی، نہ جو پبلک وہاں جاتی ان کی توجہ ہوتی کہ بھئی ہم کچھ سیکھنا کرو. ہمیں کیا بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں، کیا بھی ہمیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم نہ کیا بھی سکھاؤ بھی نہ کو. بس ہم نہ ہے نا اچھے نعتیں سناؤ، درود شریف پڑھاؤ، یہ 10 بار پڑھے تو یہ، 2 بار پڑھے تو یہ، اس کے بعد اچھی بریانی کھلاؤ، اس کے بعد یہ زبردست ہوا پروگرام. یہ 15 سال سے کر رہے ہیں ہمیں پروگرام، 18 سال سے کر رہے ہیں ہمیں، اور پورے 12 دن ہمیں محفلیں کرتے، ایک ایک گھر میں نعتاں، ایک ایک گھر میں درود شریف کی فضیلت. لیکن کیا سیکھے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے، کیا مستحب، کیا فرض؟ یہ 20-25 سال ہو گئے، نہ ہمیں معلوم ہے نہ ہماری اولاد کو معلوم ہے. اسی لیے اور بعض جگہ بیانات رکھتے بھی ہیں، تو کیسے بیانات رکھتے؟ اب ایک اہم بات بول کر جو میں اس ٹاپک کی طرف آؤں گا، اسے یاد بھی رکھیں، انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں بھی. خاص کر میلاد کی سیزن میں جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تو ان بیانات کا 2 بڑا مقصد ہونا چاہیے. 2، حضور کی شان سن رہے، حضور علیہ السلام کے معجزات سن رہے، اور جو بھی پروگرامز ہو رہی، محفلیں ہو رہی، محفل میلاد ہو رہے نا، تو اس کے 2 بڑے مقصد ہونے چاہیے. کتنے؟ 2. غور سے سنو اسے. نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں حضور کی زندگی کے بارے میں، حضور کی شان عظمت کے بارے میں جو بھی باتیں سن رہے نا، اس سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا، ہمارا نظریہ مضبوط ہونا. ہمیں جو حضور کے بارے میں جو سوچ رکھتے، جو خیال ہمارا ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ جو ہے یہ مضبوط ہونا. مطلب کیا؟ جیسے حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے، اس کا کیا مطلب؟ یہ ہم نہ معلوم ہونا وہ بیان سننے کے بعد. حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس کا کیا مطلب؟ یہ ہم نہ معلوم ہونا. حضور علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہے، اس کا کیا مطلب؟ یہ ہم نہ معلوم ہونا. حضور علیہ السلام جو ہے یہ آخری نبی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا. اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام کا اگر کوئی مذاق اڑائے تو اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے، ہمارا کیا ری ایکشن ہونا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، یہ کیسا؟ حضور سے مدد مانگنا، اس کا کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، اس کا کیا مطلب؟ بہت سارے لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی پروگرام کرتے، کوئی نعت کی محفل رکھتے ہیں، باقاعدہ حضور وہ محفل میں آتے. اسی لیے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک سپریٹ چیئر رکھتے، خالی ایمٹی چیئر،
اس لیے کہ ان کی سوچ یہ ہوتی کہ حضور بھی آپ کو وہ محفل میں وہ پروگرام میں بیٹھتے گا تو وہ سوچ رکھتے. حالانکہ یہ نظریہ نہیں ہے. نظریہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام چاہے تو جہاں چاہے جا سکتے اور اپنی قبر انور پر بیٹھ کر پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ ہتھیلی کو دیکھتے. یہ صحیح عقیدہ ہے. لیکن یہ جو عقیدہ بنا لیا کہ ہر محفل میں حضور آتے ان کے لیے سپریٹ ایک چیئر رکھنا, تو یہ صحیح عقیدہ نہیں. تو یہ جو بنیادی عقیدہ ہے نا کہ حضور کے بارے میں یہ عقیدہ, تو جب بھی کوئی پروگرام کرتے, کوئی کتاب پڑھتے, کوئی فنکشن کرتے, کوئی محفل کرتے نا, تو یہ آپ کا مضبوط ہونا, تبھی وہ پروگرام بھی سکسیس ہوتا, وہ بیان بھی تمہیں فائدہ ہوتا. ایک تو یہ بنیادی مقصد ہونا. دوسرا جو ہے حضور کی جو زندگی تھی, حضور نے نکاح کیسے کیا, اب ہماری شادیاں کیوں فیل ہو رہی, اسے ہمیں لنک کرنا. جب تک یہ نہیں کرتے وہ پروگرام بھی کامیاب نہیں ہوتا, اور محفل سے بھی تم نہ کما حق کہو فائدہ نہیں ہوتا. تمہیں برسوں سے جو ہے حضور کے معجزات سنو کہ حضور انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کرے, حضور علیہ السلام کے حکم سے کنکریاں کلمہ پڑھے, حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے جو ہے پانی کے فوارے جاری ہوئے. اس سے یقیناً حضور کی عظمت شان ہمارے دل میں پیدا ہوتی. لیکن حضور علیہ السلام کی فیملی لائف سے, سوشل لائف سے, ان کی شادی شدہ زندگی سے میری زندگی میں مجھے کیا سبق سیکھنے کو مل رہا, جب تک اس پر ڈسکس نہیں ہوتا نہ آپ کے پرابلم سالو ہوتے, نہ کما حق کہو حضور کی سیرت سے آپ کی زندگی میں برکت ملتی. اب ہمارے ہوتا کیا کرتے ہوتے, اس کے ایگزیکٹ ڈیٹ اپوزٹ ہوتا. اس نعتیں ہو رہی 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے, یا پوری رات کوئی ڈف کے ساتھ پڑھ رہا. بہت اچھی بات, غلط کا تو نہیں بول رہا میں, لیکن جو واقعی قرآن کا جو مقصد ہے, قرآن میں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے. شادی کرنا وہاں موت ملتا تمہیں ایگزامپل, بزنس کرنا حضور کی زندگی میں ملتا, جاب کرنا, کسی کے پاس قرضہ لینا, میاں بیوی کے جھگڑے ہو گئے, ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے, یا محلے میں کوئی پرابلم ہو گیا, اس کا حل وہاں ہے حضور کی زندگی میں. تو وہ اینگل سے جب تک تمہیں حضور کی زندگی پڑھتے نہیں اور لوگوں کو سمجھاتے نہیں, تو کما حق جو ہے حضور علیہ السلام کی سیرت سے فائدہ نہیں ملتا. لیکن ہمارے محفلوں میں, ہمارے پروگرامز میں یہ چیزیں دور دور تک نظر نہیں آتی. محفلیں ہو رہی, درود شریف کی جو ہے کثرت ہو رہی, آیت کریمہ پڑھ رہے, پورا دن پروگرام ہو رہا, 2 گھنٹے 12,000 مرتبہ 12 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ رہے. لیکن حضور کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملا, اور حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے پرابلمز کیسے سالو ہو رہے. حالانکہ مقصد ہی چیئے حضور کی زندگی کو جو پڑھنے کے بارے میں کہا گیا, حضور کی سیرت کو جو ہے مطالعہ کرنا, ریفر کرنا, اسٹڈی کرنا, اس کے بارے میں بیان کرنے کے بارے میں بتایا گیا, تو اس کا ڈائریکٹ مقصد یہ ہے کہ حضور کی زندگی سے ہمارے پریکٹیکل لائف میں جو پرابلمس ہے اسے کیسا سالو کرنا. حضور کی نرمی, اب ہماری زندگی میں نرمی ہے یا نہیں, حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو مشکلات آئے, جو پریشانیاں آئے, اس کو حضور علیہ السلام نے, صحابہ نے کیسے ڈیل کیا. اب ہماری زندگی میں جو روزمرہ پرابلمس ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو بیماریاں ہیں, اس سے ہمیں کیسا ڈیل کرنا, کیسا سالو کرنا. جب تک اس اینگل سے آپ سیرت کو نہیں پڑھیں گے, حضور کی ذات کو نہیں پڑھیں گے, تو آپ کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا, اور واقعی جو ہے سیرت سے فیض یاب بھی نہیں ہوں گے. جسٹ ایک فارمیلٹی ہوتی, ایک رسم ہوتی, 25 سال سے میلاد کر رہے, میلاد کمیٹی بھی ہے اور زبردست جلوس بھی ہو رہے, اس کے بعد کیا, وہی پرابلمس, وہی مسائل, وہی ٹینشن, وہی لڑائی جھگڑے, اور وہی دن بدن جو ہے ہماری حالت بدتر ہو رہی. لیکن چلو بھائی پوری دنیا کا پرابلم سالو نہیں, ہمارے جو گھروں کے پرابلم سے وہ تک بھی سالو نہیں ہو رہے. حالانکہ قرآن فرماتا کہ حضور کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین ایگزامپل ہے. تمہیں کیا کرنا چاہتے, تمہارا کیا پروجیکٹ ہے, تمہارا کیا کام ہے, تمہارا کیا پرابلم ہے, تمہاری زندگی کے کیا فیصلے ہیں, اس کا ایگزامپل قرآن کی روشنی میں اور حضور کی زندگی میں موجود ہے. اسے وہ اینگل سے پڑھے تو نا, بچپن سے وہی واقعات, مخصوص واقعات. اور ہمارے بچے جو ہے وہ 12 دن نعت پڑھنے, جن کو کتنا شوق رہتا, حضور کی زندگی پڑھنے, حضور کی سیرت پڑھنے ان کو شوق نہیں رہتا. تو اسی لیے جو ہے میں الحمدللہ میں خود بھی نعت پڑھتا ہوں, اور مجھے شوق بھی ہے, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن صرف اس حد تک جو ہے ہمارا ذوق شوق نہیں ہونا چاہیے, سمجھے, ورنہ ایک رسم ہوتی, ثواب ملتا, اس کے بعد جو ہے حقیقت میں جو ہے حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو پیغام ملنے والا ہے وہ نہیں ملتا. اسی لیے جب بھی آپ اپنے گھر میں بھی رکھیں, اپنے محلے میں بھی, کہاں بھی پروگرام میلاد کا ہو رہا کر بولے, تو اس سے 2 مقصد پورے ہونا. ایک تو حضور کی ذات کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے,
کہ کیا سوچ رکھے تو ایک بندہ مسلمان ہوتا حضور کی بارگاہ میں، اور کیا سوچ رکھے تو انہیں کافر ہو جاتا حضور کی بارے میں. یہ عقیدہ بہت امپورٹنٹ. اس میں کیا کیا آتا؟ حضور کا علم غیب، حضور تمام نبیوں سے افضل ہے، حضور آخری نبی ہے، حضور جو ہے مختار کل ہے، حضور علیہ السلام جو ہے یہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا، یہ تمام چیزیں معلوم ہونا ہمیں. تبھی وہ بیان کا مقصد بھی، وہ پروگرام بھی، وہ محفل بھی کامیاب ہوتی. اور دوسرا یہ کہ حضور کی زندگی سے ہمارے پرابلمز کیسے سالو ہو رہے. آج 2023 میں میری زندگی کیسے چل رہی، جب تک اسے ریلیٹ نہیں کرتے تو میں ایک فارمیلٹی ہوتی، اور لنگر کھا رہے لوگاں بھی، اور 2 من بنائے 4 من بنائے اور لوگاں کو کھائے، اس میں بے نمازی بھی آ رہا، شرابی بھی آ رہا، بہت خوش ہو گئے کہ ہمیں ہر سال لنگر کرتے. لیکن فائدہ ہوا کیا سیکھے اس کا کیا بھی پتہ نہیں. یہی جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ انگوٹھے چومنا کیا ہے، یہ مستحب ہے. کیا مستحب ہے. اب اس کا مطلب کیا؟ مستحب کا تو کیا، فرض کا تو کیا، واجب کا تو کیا، سنت موقعہ کا تو کیا، سنت غیر موقعہ کا تو کیا، مباح کا تو کیا. اس کے اپوزٹ بھی کچھ چیزیں آتی. فرض کے اپوزٹ میں حرام آتا، واجب کے اپوزٹ میں مکروہ تحریمی آتا، سنت موقعہ کے اپوزٹ میں اصاعت آتا، سنت غیر موقعہ کے اپوزٹ میں مکروہ تنزیہ آتا، مستحب کے اپوزٹ میں خلاف اولا آتا، اور مباح یہ نیوٹرل رہتا. اس کا کیا مطلب؟ اب سنو، یہ فرض واجب یہ سب چیزیں اگر میں ڈیفائن کروں تو 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. صرف مستحب، انگوٹھے چومنا مستحب جو بولے اس کے بارے میں آپ سن لو. مستحب کا تو کرے تو ثواب، اچھا کام، نہیں کرے تو کیا بھی گناہ نہیں. سمجھ میں؟ کسی سمجھ میں آتا تھا؟ بولتے کون تو کون بولتے آتا تھا؟ بیٹھ کر بولو. وہاں سے جنید بولتا مجیب، سوری جلدی بولو. ویری گڈ، ماشاء اللہ. جی، جب بھی کوئی کام بولتے یہ مستحب کا تو کرے تو ثواب، نہیں تو کیا بھی گناہ نہیں، کیا بھی پکڑ نہیں، کیا بھی اس کے بارے میں سزا نہیں. سمجھے؟ اسے مستحب بولتے. یہ تمہیں یاد رکھے تو جو سامنے والے بہت سارے اعتراضات کرتے نا، یہ خود ڈیفینیشن جو ہے اس کے بہت سارے کوشچنس کا آنسر مل جاتا اس. انگوٹھے چومنا، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا، 11ویں کرنا، چراغاں لگانا، اسی طریقے سے جو ہے جلوس کرنا، میلاد کرنا، اور کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا، 40واں کرنا، برسی کرنا، عروس کرنا، یہ تمام چیزوں کا جواب، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ مستحب. کرے تو ثواب، نہیں تو گناہ کیا بھی نہیں. اب سامنے والے کو جب یہ بولتے تمہیں بھائی زبردستی ہے نہیں، وہ کام ہی آپشنل ہو، کرے تو ثواب، نہیں تو کیا بھی گناہ نہیں. سمجھ میں بات ہے؟ یہ اس سے جو ہے سامنے والے کے ذہن میں جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں وہ خود ختم ہو جاتے. ایک تو یہ ذہن میں رکھو آپ کہ مستحب کرے تو ثواب، نہیں تو کیا بھی گناہ نہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا تمہیں خود معلوم کر لینا جتنے کام ہمیں کر رہے نا تو یہ مستحب ہے کیا، فرض ہے کیا، واجب ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تم نا کہ جو کام فرض رہتا، جو کام ضروری رہتا، واجب رہتا نا، اس کی طرف زیادہ ٹائم بھی دے سکتے، زیادہ محنت بھی کر سکتے، اور زیادہ پیسہ بھی آپ خرچ کر سکتے. جو کام مستحب ہے کرے تو ثواب، نہیں تو پوری زندگی تمہیں وہ نہیں کرے تو اللہ تم نہ پوچھتا بھی نہیں ہو، تو اس کے بارے میں تمہیں فری ہو سکتے. سمجھ میں بات ہے؟ کہیں تو ہمارے پاس ٹائم کم ہے. دیکھو 24 گھنٹے دن میں تمہارے پاس ٹائم ہے، 8 سے 9 گھنٹے سونے جاتے، دوستوں کو اور بیوی بچوں کو 2-3 گھنٹے جاتے، ڈیوٹی کو 8 گھنٹے جاتے. تو تمہاری آج کی زندگی میں بزی شیڈول میں اگر تمہیں یہ کلاسیفائی کرے کون سا کام فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اور کون سا کام مستحب ہے، کرے تو ثواب، نہیں تو کیا بھی گناہ نہیں، تو اس میں تمہیں فری مائنڈ ہو سکتے. ورنہ ہوتا کیا اگر بولے تو جب تمہیں یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی تو تمہیں مستحب کے بارے میں پوری محنت، پورا پیسہ، پورا ٹائم لگاتے رہتے ہیں، لیکن جو چیز کمپلسری، مینڈیٹری رہتی، اوبلیگیٹری رہتی، کرنا نہیں کرے تو گنہگار ہوتے ہیں، اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہوتی. اسی لیے یہ تمہیں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہر چیز میں بھی. بیوی کا حق ادا کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا، اس میں بھی کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز مستحب ہے، اس میں تمہیں بچ سکتے. سمجھ میں بات؟ یہ ہر چیز میں جب تمہیں ہے نا یہ ڈیفائن کر لیتے، کلاسیفائی کر لیتے، بھائی میرے اوپر ایک ہی فرض ہے. جیسے ڈیوٹی، بھائی اب تمہیں کہیں 10,000 سیلری کو جاب کر لیے، کیا آفس کا ہر کام تمہیں کرتے کیا؟ کلیننگ بھی، واشنگ بھی، اور ٹائپنگ بھی، اور آفس کے فائلز بھی، ہر کام بھی تمہیں کر لے. کیا پوچھتے میری ڈیوٹی کیا ہوتا؟ بول بھائی کہتے نہیں. آپشنل بہت سارے کام رہتے ہیں تو تمہیں فری مائنڈ ہو جاتے ہیں. سمجھ میں بات؟ یہ چیز تمہیں ذہن میں رکھو مستحب کے بارے میں.
اب یہاں انگوٹھے چومنے کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ مستحب ہے، کرے تو ثواب نہیں تو کیا بھی گناہ نہیں ہے. اوکے. اب سامنے والے کو بھی ہمیں کیا بول رہے ہیں، بھائی ضروری نہیں، کرے تو ثواب، لیکن کرنے والے کو غلط کو تو نہیں بول سکتے تھے. پرابلم کہاں تھا کہ بولے تو آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، کرو نہ کرو، اس میں کیا بھی فورس نہیں، زبردستی نہیں. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ثواب کا کام، اسے تمہیں روک نہیں سکتے. سمجھ میں بات ہے؟ تمہیں پوری زندگی اگر کوئی انگوٹھا نہیں چومے حضور کا نام سن کر، گنہگار نہیں ہوتا، اس کے اوپر کیا بھی پکڑ نہیں. اس کا عقیدہ اگر صحیح ہے، اگر صحیح العقیدہ ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں بھی جاتا. سمجھ میں بات ہے؟ لیکن اگر کوئی کر رہا تو اسے تمہیں غلط کا تو نہیں بول سکتے، کیونکہ تو وہ مستحب کام. سمجھ میں بات ہے؟ یہ سب چیزیں اسی میں آ گئی، عرس منانے میں بھی، چیلم میں، برسی میں، 11ویں میں، یہ سب چیزیں اس میں آ گئی. لیکن مستحب کام جو ہوتا ہے وہ ثواب کا کام ہوتا. اس میں جو ہے سامنے والا کر رہا ہوتا اچھی نیت کے ساتھ تو بہت برکت ملتی اس کی. اب اس کی کیا برکت، کیا فائدہ ہے، سنو. پہلے میں جو ہے اس میں عبارت پڑھوں گا، کیونکہ بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہوتی، جو الفاظ ہوتے ہیں علماء کے، اس میں بڑی برکت رہتی. چاہے تو میں ڈائریکٹ اپنے انداز میں سمجھا سکتا ہوں، لیکن جب میں کتاب پڑھتا ہوں تو بچے تھوڑا، کہیں تو میرا چہرہ سامنے نہیں ہوتا تو بچے ادھر ادھر دیکھو ڈسٹرب کرتے، تو ایسا کرو نہ کو، بلکہ جو الفاظ پڑھے جا رہے ہیں اسے سنو آپ. اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ تو بولے کہ بھائی یہ مستحب ہے، لیکن پروف اس کا ثبوت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن عابدین شامی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب پہلی شہادت سنے، اذان میں 2 مرتبہ حضور کا نام لیتے. کتنی مرتبہ؟ کہ جب پہلی شہادت سنے تو کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پہلی بار جب حضور کا نام لیتے تو کیا بولنا؟ یہ. اور جب دوسری بار سنے تو دونوں انگوٹھے اپنی دونوں آنکھوں پر لگانے کے بعد کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اس کا مطلب کیا؟ یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب یقیناً یہ نام ہی ایسا ہے، اسی لیے ہمارے علماء نے یہ کہا کہ بس یہ جواب دو، کیا نام محمد اس لائق ہے یا نہیں کہ اس کو چوما جائے؟ یہ نام ہی ایسا ہے، اتنی برکت ہے اس کی. محمد جو ہے اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں نا، حروف ہیں، ایک ایک حرف نکالے تو بھی وہ ورڈ بنتا. محمد میں میم نکالے، محمد کا مطلب کیا؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. میم نکالیں گے تو احمد بنتا ہے، جو تعریف کیا گیا ہو. اگر ہاں نکالیں گے تو بھی حمد بنتا، اور پورے نکال کر بھی اگر لاسٹ میں دال رکھیں گے تو دال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر حرف کا معنی ہے. دال کا معنی کیا ہے؟ مطلب دال جو آخری حرف ہے محمد میں، اس کا مطلب ہے کہ دلیل، پروف. علماء فرماتے کہ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل خود حضور ہے. یعنی یہ نام محمد ایسا نام ہے کہ اس میں جتنے بھی لیٹرز ہیں، ایک ایک لیٹر نکالے تو بھی ایک ایک لیٹر میں ایک ایک مطلب بنتا. تو یہ نام ہی ایسا ہے جس کو چوما جائے. انسان جو ہے کسی ایم ایل اے سے محبت کر لے تو اس کی گاڑی اس کے پیر تک بھی چومتا، یہ اس کی نصیب ہے. لیکن یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم حضور کے نام کو بھی چومتے ہیں. جو جس سے محبت کرتا وہ اس سے چومتا بھی ہے، اس سے محبت بھی ہے. اسی لیے شروع میں بتایا گیا یہ محبت کی علامت ہے. اب سنو، کہا گیا کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. پہلے بار کیا کہیں؟ حضور پر درود پڑھیں. 2 بار حضور علیہ السلام کا نام لیا جاتا اذان میں. پہلی بار جو ہے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے. دوسری بار کہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر. اس کا مطلب یہ دعا ہے، اے اللہ میری آنکھوں سے اور میرے کانوں سے مجھے فائدہ پہنچا. اسی لیے علماء فرماتے جب بھی حضور کا نام سن کر اگر کوئی اس طریقے سے چوم کر آنکھوں کو لگا لیتا تو انشاءاللہ اس کی آنکھوں میں بصارت بھی آتی اور آنکھ بیماری ہونے سے بھی بچ جاتی. اب اس میں یہ کریں کہ اس کی فضیلت یہ ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، پہلی بار حضور کا نام سن کر درود پاک پڑھیں، دوسری بار حضور کا نام سن کر 2 دعائیں پڑھیں. ایک قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، دوسرا اللہم متعنی بالسمع والبصر. یہ 2 دعائیں جو پڑھتا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تو حضور علیہ السلام جنت کی طرف اس کے قائد ہوں گے، یعنی اس کے لیڈر ہوں گے. وہ پیچھے پیچھے حضور کے جنت میں جائے گا. جب اتنا بڑا ثواب ہے انگوٹھے چومنے پر،
اتنا معمولی عمل، حضور کا نام چومنے پر اتنا بڑا ثواب ہے، تو کون جو مسلمان ہے، کون عاشق رسول ہے، اس سے پیچھے ہو سکتا؟ دیکھو ضروری نہیں، پھر وہی بات، مستحب ہے، کرے تو ثواب، آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی، اس میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے بھی غلط تو میں نہیں بول سکتا، سمجھ میں بات ہے؟ تو حضور علیہ السلام اس کے قائد ہوں گے جنت کی طرف۔ کنز العباد اور فتاوی صوفیہ میں ہے اور کتاب الفردوس میں ہے کہ جس نے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سننے کے بعد اپنے دونوں انگوٹھے کو بوسہ دیا تو جنت کی صفوں میں اس کا قائد اور داخل کرنے والا ہوں گا۔ جنت کی صفوں میں جو ہے حضور علیہ السلام اس کے لیڈر ہوں گے، جیسے امام کے پیچھے لوگ صف بنا کر پیچھے اس امام کے اگر لوگ کھڑے ہوتے نا، تو جنت میں حضور اس کے امام ہوں گے، اور جنت کی صفوں میں داخل کرنے والے حضور اس کو ہوں گے۔ اتنا معمولی عمل اگر کوئی کر رہا ہے تو کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن نہیں کرنا چاہتا تو تمہاری مرضی، ابھی اس میں زبردستی ہمیں تو نہیں کر رہے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو جب شریعت خود منع نہیں کر رہی تو تمہیں کون روکنے والے؟ اب آگے فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہی لکھی اس پر، کیوں اعلیٰ حضرت کی شان پہ اتنا بولتے بھائی، تمہیں کیوں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ اتنا کرتے کہ بولے، تو دوسروں نے جو ہے بس اتنا کہہ کر نکل گئے بھائی یہ مستحب کرے تو ثواب، نے تو نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مکمل کتاب ہی صرف انگوٹھے چومنے پر، جائز ہونے پر، دلیلوں پر انبار لگا دیے، یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ جب بھی کوئی ایک سوال ہوتا تو اس کے جواب میں جو ہے پوری کتاب اعلیٰ حضرت دے دیا کرتے تھے۔ یہ جو دوسرے علماء یقیناً بہت ان کی شان ہے، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی یہ بہت بڑی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسند الفردوس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا تو یہ دعا پڑھی، جو پہلے گزر گئی وہ دعا پڑھی، اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے کے جانب سے چوم کر، اب انہوں کیسا چومے؟ انگوٹھے نہیں چومے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمے کی جو دو انگلیاں ہیں اس کے یہ جو پورے ہیں وہ پورے چوم کر آنکھوں سے لگائیں، اس طریقے سے آنکھوں سے اس طریقے سے لگائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ، کب؟ جب اذان سنیں، اذان میں حضور علیہ السلام کا جب نام آیا تو اس وقت یہ دو شہادت کی انگلیوں کے یہ جو پورے ہیں، اسے جو فرسٹ ہے ہمارا، اسے پورے گئے، یہ پوروں کے انگلیوں کو جو ہے حضور علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا۔ جب ایسا کرتا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دیکھا تو تب حضور نے کیا کہا سنو، فرماتے جو ایسا کرے جیسے میرے پیارے نے کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ حضور فرماتے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کرتا میری جو ہے شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، یہ ایک بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے روح البیان، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جو مشہور آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو آیت ہمیں سنتے نا، اس کی تفسیر میں ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہیں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں اس کی ایکسپلینیشن میں ایک واقعہ آدم علیہ السلام کا نقل کرتے ہیں۔ یہ بھی کئی مرتبہ آپ علماء سے سنے ہیں کہ جنت میں جب آدم علیہ السلام تھے تو یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، تو وہ نور جو ہے جناب آدم علیہ السلام کے پشت میں تھا، کیونکہ نبیوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہا کے مبارک شکم میں جو ہے حضور علیہ السلام کا نور آیا، تو جب حضور آدم علیہ السلام کے پشت پر وہ نور تھا نا، تو فرشتے جو ہے اس نور کی زیارت کرنے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اب آدم علیہ السلام کو حیرت ہوتی تھی کہ کیوں یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، عرض کی کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ آخری نبی کا نور جو تمہاری اولاد میں تمہارے بیٹے ہونے والے ہیں، تو وہ نور آپ کے پشت میں ہم نے رکھا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آدم علیہ السلام کی یہ جو کلمے کی انگلی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے حضور علیہ السلام کا نور چمکا اور اللہ کی تسبیح وہ نور بیان کر رہا تھا، اسی لیے جو ہے اس کو کلمے کی شہادت کی انگلی بولتے۔ اس کے بعد جو ہے حضور علیہ السلام کی خوبصورتی، حضور علیہ السلام کا حسن جو ہے جناب آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں دکھایا گیا۔ جیسے ہی دکھایا گیا تو آدم علیہ السلام نے اس طریقے سے چوم کر آنکھوں میں لگایا۔
تو کس نے چوما تھا؟ آدم علیہ السلام نے. تو آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے ان کو آدمی بولتے ہیں. اب آدمی کے علاوہ شیطان ہے، جو آدمی ہے وہ چومتا ہے. اب ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آدم علیہ السلام ہمارے ابو ہیں، ان کی سنت ہے تو ان کی سنت سمجھ کر ہم چومتے ہیں. اب لوگ یہ بولتے کہ بھائی آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں تو نور دکھا تھا تو انہوں چومتے تھے، اب تمہارے انگوٹھے میں نور نہیں دکھ رہا نا، کیوں چومتے؟ اب اس کی دلیل حج کے ارکان اٹھا کر دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے کنکر ماری تھی، کیوں؟ شیطان برگلانے آیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے کیوں لے کر جا رہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکر مار کر جو ہے شیطان کو بھگایا تھا. اب حاجی اب بھی اگر جاتا، ہزاروں سال ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مار کر، تو تب شیطان دکھاتا اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا، لیکن اب شیطان نظر نہیں آتا تو بھی اس لیے کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. تو آج بھی اس لیے انگوٹھے چومتے ہیں کہ ہمارے انگوٹھوں میں نور تو نظر نہیں آ رہا لیکن ہمارے ابو کی سنت ہے سمجھ کر کرتے ہیں. سمجھ میں بات ہے؟ اسی لیے جو ہے یہ، اور حج کے ایسے ارکان ہیں، ہر حج کا رکن دیکھیں آپ. حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑی تھی پانی کے لیے. اب پانی کی ضرورت نہیں، اب کیوں دوڑ رہے ہیں؟ لیکن ایک اللہ کے محبوب بندی کی ادا اللہ کو پسند آ گیا، اس وجہ سے آج بھی اسی ادا کو ہم چومتے ہیں. حضور علیہ السلام نے حجر اسود کو چوما تھا. حجر اسود جو کعبے میں ہے وہ تو پتھر ہے، اب یہاں تو حضور کا نام ہم چوم رہے ہیں. اور کعبے کا طواف اس وقت تک شروع نہیں ہوتا جب تک وہ حجر اسود کو چومیں گے نہیں. اور علماء فرماتے اگر تم نہ ٹائم ملا، رش نہیں ہے تو ڈائریکٹ حجر اسود کو چومو، نہیں رش زیادہ ہے تو کسی ہاتھ سے چومو، یا ہاتھ بھی نہیں جا سکتا کوئی لکڑی ٹچ کر کے اس لکڑی کو چومو، وہ بھی نہیں کر سکتے دور کھڑے ہو کر صرف اشارہ کر کے چومو. اب حضور نے جس پتھر کو چوما تھا برسوں گزر گئے، اب وہ پتھر کالا ہو گیا، اس پتھر کو چومنے کی اتنی عظمت ہے تو حضور کے نام کو چومنے کی عظمت کتنی ہوگی. اسی لیے جو ہے یہ نادانی ہے کہ بھئی نام کیوں چوم رہے. آپ کی قسمت ہے کہ آپ یہ سعادت سے محروم ہیں. ابھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے جو ہے ہمیں موقع عطا فرمایا. اسی لیے جو ہے حضور علیہ السلام کے نام کو چومنا یہ بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی نہیں چومتا تو یہ اس کی مرضی. یہ یاد رکھو، اگر کوئی صحیح العقیدہ ہے، صحیح العقیدہ ہے، اس کا عقیدہ اچھا ہے، حضور کا ادب کرتا، لیکن پھر بھی اگر بھول گیا ہو، سب لوگ کر رہے تھے بھائی کیا کہ اس کا ذہن نہیں تھا، انہیں انگوٹھے نہیں چومے گا تو کیا بھی گناہ نہیں، اسے لڑنا نہیں. تو انگوٹھے ایک نہیں چومے، سبزی نہیں چوم رہے تھے. اب جیسے بیان میں ہمیں بھی کبھی کبھار درود پاک پڑھتے پڑھتے ایسے چوم لیتے. اب پبلک میں ایک دو بندہ نہیں چومتا، اب لوگوں سے گورتے کئی نہیں چومے تو اسے لڑتے باہر جا کر. یہ ضرورت نہیں، اسے سمجھا چومنا بھائی سب لوگ اگر کر رہے کر بولے تو کرو، اس میں کیا جاتا سمجھے. لیکن اگر نہیں کرتا، نہیں بھائی کر بولے تو اس میں کیا بھی پرابلم. لیکن اسے اگر غلط کا تو بولتا ہم نے تب پرابلم آتا. نہیں بھائی وہ غلط، اسے شرک کا تو بولتا، بدعت کا تو بولتا اگر بولے تو وہ تب اسے پرابلم ہوتا. نہیں بھائی اچھی بات ہے لیکن میں نہیں چومتا، اوکے کیا پرابلم نہیں. لیکن چومنا غلط کا تو بولا تو تمہیں ثابت کرو. ایک اصول آج میں دیتا ہوں آپ کو، ایک فارمولا. جو بھی کام ہمیں کرتے نا اسے غلط کا تو ثابت کرنے دلیل ہونا، وہ غلط وہ حرام کو تو ثابت کرنے پروف ہونا، اس وہ کام کرنے کے لیے پروف ہونے کی ضرورت نہیں. کہ تو شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں کیا ہے کہ تو ہر چیز حلال ہے، ہر چیز جائز ہے، لیکن جو چیزیں الگ سپریٹ لسٹ کر کو بتا دی یہ غلط کر بولے تو وہ غلط. جتنی چیزیں جائز ہیں اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، جو چیزیں غلط ہے اس کے لیے دلیل ہونا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کھانے کے آئٹمس دیکھ لیں، کتنے ہیں کھانے کے آئٹمس؟ اڈلی، ڈوسا، چکن لیگ پیس، کباب، گوبھی، نوڈلس، اور جتنے بھی ہیں 100 آئٹمس بنا لیں. آئس کریم ہے، گلاب جامن ہے، جلیبی، یہ سب چیزیں. کھانا حرام کیا کیا ہے؟ شراب حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، جو ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام، باقی سب چیزیں حلال. سمجھ میں بات؟ اب یہ چیزیں بھائی ہر چیز تمہیں نہیں پوچھ سکتا. آئس کریم کھانا جائز کیا، جلیبی کھانا جائز کیا، میسور پاک کھانا جائز کیا، گلاب جامن کھانا جائز کیا، یہ سب چیزیں جائز کا تمہیں لسٹ نہیں کر سکتے. جو غلط ہے وہ بتا ڈالے. سور کا گوشت نہیں کھانا، جو حرام جانور ہے وہ نہیں کھانا، اور شراب نہیں پینا، باقی سب چیزیں جائز. تو جو چیز غلط کا تو بول رہے نا تمہیں، اس کے لیے دلیل ہونا.
बात समझ में आ रही? तो अगर कोई बोलता कि झंडे लगाना गलत है, मिलाद बनाना गलत है और जो है लाइटिंग लगाना गलत है, तो इसके लिए तुम्हें दलील बोलो भाई ये गलत है, कौन सी तो कुरान की आयत में है और कौन से तो सहाबी बोलेगा, तब हमें रोक जाते उससे, हमें भी नहीं करते। समझ में बात है? कोई सी तो हदीस होना अंगूठे चूमना गलत हराम होता है, तो तब तुम्हें बोलो उससे बच सकते। इसीलिए उनको हमें दलील देने की जरूरत नहीं, उन्होंने हमने दलील देना, उन्होंने हमने प्रूफ देना कि हमें कर रहे सो गलत कर। समझ में बात है? क्योंकि जायज काम के लिए दलील देने की जरूरत नहीं, जो नाजायज रहता ना उसके लिए जो है दलील देने की जरूरत रहती। वैसा अगर बोले तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हुजूर के जमाने में नहीं थी, हमें कर रहे। समझ में बात? उसूल क्या करते हो, क्या वो काम शरीयत से टकरा रहा, क्या वो काम में कोई हराम काम है, क्या वो काम में कोई गलत काम है, क्या है तो उससे गलत। समझ में बात? नहीं, वो नॉर्मल काम है कर बोले तो तुम्हें करो, क्या भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। समझ में बात? तो इसीलिए जो है अंगूठे चूमना अगर क्या भी प्रूफ नहीं भी है तो ये गलत काम तो नहीं है, करो, इसमें क्या गलत काम है। समझ में बात? तो ये चीज़ें आप इसका ख्याल करें। बाकी अगर कोई नहीं करता तो उसे लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, लेकिन आप करें इंशाल्लाह इसका सवाब मिलता है। एक अहम बात यह है कि हर अजान में ये कर सकते आप, जब भी अजान हो तो हुजूर का नाम सुनकर जो है आप अंगूठे चूम सकते हैं। लेकिन जुमा की जो अजान होती, अजान सानी, कब इमाम साहब मिंबर पर है उस वक्त एक अजान दी जाती, उस वक्त जो है अंगूठे नहीं चूमना, उस वक्त की अजान का जवाब भी नहीं देना। हराम का तो बोले उलमा, उस टाइम अजान का जवाब देना हराम का तो बोले। इसीलिए बार बार जो हमें बोलते ना इल्म सीखो और ऐसे मसाइल सीखो, महफिलों में आओ, कद बोल को क्यों बोलते कद बोले, तो अब देखो नॉर्मली अजान का जवाब देना और अंगूठे चूमना है बहुत अच्छी बात, लेकिन जब इमाम साहब मिंबर पर होते ना जुमा के दिन, जब जो अजान दी जाती ना उस वक्त हमारे लिप मूवमेंट भी नहीं रहना, बस हमारी जबान बंद रहना, क्योंकि खुतबा भी सुनना फर्ज है और उसका अजान भी, वो अजान भी सुनना जरूरी है। उस वक्त अगर आप जबान खोलकर जवाब देंगे कि बोलते मकरूह तहरीम हराम के नजदीक गुनाह कर। इसीलिए जब तक इल्म नहीं सीखते आप एक नेक काम समझकर तुम्हें करते रहते, लेकिन वो गुनाह रहता। समझ में बात है? इसीलिए मिलाद की महफिलों में सिर्फ नाते पढ़कर लंगर खा को मीठा खा को लोगों को आप सेटल करो ना को, बल्कि उनको कुछ मसाइल सिखाओ और तुम्हें भी सीखो और सामने वालों को भी बोलो, और जो हजरता बयान करने आते उनको भी बोलो। खाली पुराने वाकियात बोल को, वो हिरन का वाकिया, वही चीजें बचपन से वो सुना रहे, वो सुनते आ रहे, चीखा नारे, उसके बाद मस्त बिरयानी खा लिए और ये हमारी तरफ से आज उनकी तरफ से, उसके बाद क्या सीखे समझ में नहीं आया। ये जो जरूरी मसाइल है, जुम्मा में आओ तो मैं ये खुतबे के वक्त खामोशी से खुतबा सुनना जरूरी मालूम फर्ज हो। उस टाइम उन्हें आता रहता, उन्हें टोपी लाओगा था, उन्हें अकेला सामने जाओगा था, सब गुनेगार होते। जुमा के दिन जो खुतबा रहता ना, इमाम साहब मिंबर पर खड़े होकर जो पढ़ते ना, उस वक्त तुम्हारे जबान तक भी नहीं खोलना, और दो खुतबों के दरमियान जो गैप मिलता ना उसमें दुआ कबूल होती करते। उसमें बहुत सारे लोग क्या करते कहते हाथ उठा के दुआ करते रहते। उस टाइम करना क्या करते, दिल ही दिल में दुआ करना हो, जबान और अल्फाज तुम्हारे होठ तक भी नहीं हिलना। समझ में बात है? तो खास वो एक अजान ऐसी है जुमा की जो खुतबे से पहली होती, उस अजान का जवाब नहीं देना, और उस टाइम पर जो है दुरूद पाक भी दिल में पढ़ना। दिल में पढ़ना मतलब तुम्हारे होठ भी नहीं हिलना और अंगूठे भी नहीं चूमना। बाकी जब जब भी अजान होती, जब जब भी हुजूर का नाम आता तुम्हें चूम सकते। अब लोग जो एतराज करने वाले हैं ना, उन्होंने क्या बोलते हैं, अच्छा लगे तुम्हें हुजूर के नाम को चूम रहे ना, तो तुम्हारे बयान में तुम्हें 10 टाइम हुजूर का नाम लिए 10 टाइम में चूमते, क्या तुम्हें अगर बोल तब मजाक उड़ाते। तो उसका जवाब ही हमें पहले दिए, क्या वो मुस्तहब का तो बोले, हमें जरूरी कब बोले, कब कब हुजूर का नाम आया तब तब अंगूठे चूमना फर्ज का तो कब बोले, हमें बोले क्या हुआ मुस्तहब। समझ में बात? वो खुद उसका जवाब मिल गया उसको। ये जुलूस के बारे में 2-3 बातें याद रखें। जुलूस जो भी अरेंज करने वाले हैं, मैनेज कमेटी वाले, वो ऐसा करो कि कम से कम ट्रैफिक जैम हो, एक लाइन बनाए, 2 लाइन 3 लाइन, और आपके हाथ में जो हो प्लाई कार्ड्स वगैरह हो जिसमें हुजूर की हदीसें हो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ऐसी हदीसें जो हुजूर ने फरमाया, जिसने किसी कुत्ते को भी पानी पिलाया वो जन्नत में जाएगा, जिसने बेटी की परवरिश की वो मेरे साथ जन्नत में मेरे करीब होगा। ऐसी हदीसें एक बड़े बोर्ड में लगाकर वो प्लाई कार्ड लेकर हाथ में निकले। एक तो वो बात, और पूरी कोशिश करें कि ट्रैफिक जैम, रोड ब्लॉक कम से कम हो। कहेगा तो ये डिसिप्लिन हमें खुद लोगों को सिखाए। सो
یہ ملٹری میں ڈیفنس میں سب یہ لائن بنا کو جو مارچ کراتے نا, کہاں سے سیکھے معلوم تم نا, ہمیں جو نماز میں لائن بنا کو صف بنا کو نماز پڑھتے نا, تو ہمارے سے کاپی کر کو یہ ڈسپلن سیکھے سو. لیکن ہمارے میلاد کے جلوس میں کیا ہوتا, اگر بولے تو انہوں ادھر جا رہا, انہیں ادھر جا رہا, سمجھے. اب ایمبولینس رہتی اور کسی کو کہیں ارجنٹ جانے کا رہتا, جلوس ایسا بھی کر سکتے آپ. لیکن جلوس میں جانے والے بھی, جلوس ارینج کرنے والوں کا ذہن ہونا, مسئلے سنے تو نہ ان کو, خالی جوش رہتا ان کو نعرے لگانے کا. لیکن علماء سے بیٹھ کو, سنجیدگی سے بیٹھ کو, ایک جلوس ایسا رہنا, اگر بولے تو ان کے اندر 1500 سال کے بعد امتی کے اندر اتنا ڈسپلن ہے تو نبی کے اندر کتنا ہوگا. یہ سوچ کو بندے کے اندر انہیں نیکسٹ ڈے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. لیکن جلوس کیسا رہتا اگر بولے تو ہماری آنکھوں کے سامنے, ایک تو یہ ڈسپلن, ہو سکے تو 2 یا 3 لائن بناؤ, وہ لائن چاہے تو 10-5 کلومیٹر تک لمبی رہ دے, ایک اچھا ڈسپلن لگتا ہے. ایک تو وہ, دوسرا سر کو پٹی باندھنا, ہاتھ کو پٹی باندھا, اسٹکر لگا لینا, وہ جھنڈے کا اسٹکر لگانا بچے کے اوپر, یہ سب بیکار چیزاں, اس کا کیا بھی فائدہ نہیں. امامہ شریف باندھو, اچھا ڈریس پہنو, اسلامی لباس, وضو میں رہو, درود پاک پڑھو, نعتیں اچھی ڈی جے کے ساتھ, میوزک کے ساتھ, اور بچے ناچنا گانا, ڈھول تاشے, یہ سب بیکار چیز ہے. اس سے تمہاری بھی آخرت برباد ہوتی اور لوگوں کے سامنے بھی اسلام کا ایک غلط امیج جاتا, سمجھے. اور جھنڈے بھی جو لگاتے نا, پلین جھنڈے لگاؤ, اس میں کیا بھی کلمہ, الفاظ, کلمات لکھو نہیں رہنا, وہ نیکسٹ ڈے کچرے میں گرتے اور کہاں روڈ پہ گرتے تم نہ معلوم, سمجھے. یہ کچھ چیزیں رکھو. اعلانات 2-3 ہیں. نمبر 1 یہ کہ سنڈے عورتوں کے لیے ایک دن کا اجتماع رکھے ہیں میلاد کی نسبت سے. اب تمہیں اتنے اچھے باتیں سیکھے ہیں, ہماری ماں بہنیں کہاں سیکھنا بولو. تمہیں جمعہ میں بھی آج سیکھے, ایسے اجتماع میں سیکھے, پورے 12 دن محفلیں سیکھے عورتوں کے واسطے. اسی لیے کل سنڈے 24 جو آ رہا, ایک دن بیچ میں ہے, تو بعض مدرسے میں صبح 11 سے شام 6 بجے تک رہتا پروگرام. دوپہر میں ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے, وقت پر چائے کا بھی انتظام رہتا. تو ماشاءاللہ محرم میں بھی ایک دن کا پروگرام ہوا تھا, زبردست ہوا. اس میں عورتوں کا بھی بیان رہتا, علماء کا بھی بیان رہتا, مسائل بھی سیکھتے. اس کا شیڈول بھی کل انشاءاللہ ہم ڈالتے واٹس ایپ میں, تو ماں بہنوں کو ضرور آپ بھیجیں انشاءاللہ. بہت ساری باتیں انشاءاللہ وہ سیکھیں گے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا یہ کہ شب میلاد, جمعرات عید آ رہے, تو چاشمبے کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی وہ عید کی رات کہلاتی, شب میلاد کہلاتی. ہماری اس مسجد میں پروگرام رہتا انشاءاللہ. 10:10 عشاء کی جماعت رہتی, تقریباً 12-1 بجے تک پروگرام رہتا. گنگاوتی سے ایک حضرت بھی آئیں گے انشاءاللہ, ان کی نعتیں بھی ہوں گی, باتیں بھی ہوں گی, اور ٹائم ملا تو میں بھی کچھ باتیں بولوں گا انشاءاللہ. اور جو ہے سحری کے وقت میں کھانے کا انتظام رہتا. تمہیں چاہے تو روزے کی نیت سے سحری کر سکتے, نہیں تو نارمل ناشتے کی نیت سے بھی تمہیں کھا سکتے. کہ تو جلوس میں جانے کا رہتا نہیں حضرت اس دن, کہ تو حضور کی سنت بھی, حضور ہر پیر روزہ رکھا کرتے, سنے نہیں علماء سے. کیوں کہ تو پوچھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی, پیر کے دن. تو حضور علیہ السلام ہر ہفتہ روزہ رکھتے تھے, تو ہمیں سال میں ایک میں نہیں, لیکن ضروری نہیں, سمجھے. ذمہ داریاں رہتے ہیں, فیملی کو بھی ٹائم دینا رہتا, ریلیشن بھی. تو تمہیں چاہے تو وہ ٹائم میں کھانا کھاؤ آرام سے, تو روزے کی نیت رہے تو روزہ رکھو, نہیں تو بھی تمہیں نارمل ناشتے کی نیت سے کھا سکتے. تو انشاءاللہ وہ پروگرام میں تمہیں خود بھی آؤ, دوسروں کو بھی لے کر آؤ انشاءاللہ. 27 رہتا, اوکے. چاشمے کا دن گزرنے کے بعد بہت اچھی باتیں رہتی, ادھر کی ادھر کی باتیں نہیں, ٹو دی پوائنٹ ڈسکشن ہوگا, کچھ سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا, دوسروں کو بھی دعوت دے کر آئیں. آخر میں گزارش یہ ہے کہ ہماری مسجد کے بازو میں جو پلاٹ ہم نے لیا ہے, الحمدللہ تقریباً 35 ڈیز میں ہمارا ٹارگٹ تھا کہ 2000 لوگ مل کر اگر 600 دیں گے تو تقریباً 1000 لوگ تک دے دیے الحمدللہ. ابھی 1000 لوگوں کی ضرورت ہے, جو ایک بندہ صرف 600 روپے دے گا تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اب اس میں جیسے میں نے آپ کو کنٹینیو بتایا ہے کہ آپ تو دیے ہیں, دیتے مجھے معلوم ہے, لیکن تمہیں ایک دینے سے فائدہ نہیں ہوتا. دوسرے بھی دینا کر بولے تو تمہیں گھر گھر جا کو نہیں بول سکتے, لیکن تمہارے واٹس ایپ اسٹیٹس میں رکھے تو آٹومیٹک لوگ دیتے, سمجھے. اس کا بہت فائدہ ہوتا. تھوڑا آپ سنجیدگی سے اگر آپ کریں گے تو بہت کو تو بہت فائدہ ہوتا, سمجھے. مین وہ ناموں کی لسٹ, کتنے لوگ دیے, اس کو کلوز کر دو, تو کتنا کلیکشن ہوا وہ تمہیں رکھے تو بہت فائدہ ہوتا, سمجھے. اس میں شرمنے کی کیا بھی بات نہیں, سمجھے. حضور کی سنت چندہ کرنا, دین کے کاموں